السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 80 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا عنوان ہے جنتی گھر۔ آج گھر کی اہمیت کیا ہے، لاک ڈاؤن نے ہم لوگوں کو اور زیادہ سمجھا دیا ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ کئی سال کرائے کے مکان میں رہنے کے بعد اچھا خاصا تجربہ ہو گیا، کیونکہ مہینہ پورا نہیں ہوا کہ سامنے والا آ کے کھڑا ہو گیا، پیسہ لائیے۔ میرے بھائیوں، گھر اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ آدمی تھکا مادہ رہے، پریشان رہے، سفر کر کے آئے، اگر نیچے بھی لیٹ جائے اپنے گھر میں، اس سکون کا کیا کہنا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ ہم نے تمہارے لیے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج کل کچھ لوگ اپنے گھر کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ بہترین محل بنا ہوا ہے لیکن سکون ہے ہی نہیں۔ آپ دنیا میں اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں گے، مولوی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے، آمین۔ ایک حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس حدیث کے اندر ہے کہ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ غور کریں کہ یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 887، اربع من السعادہ۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ، بڑا اچھا ہے وہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کون؟ جس کے پاس المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، اللہ والی جس کے پاس ہے۔ اب اللہ والی کا مطلب کیا؟ ایک تو اللہ والی، ایک حلہ والی، ایک نلہ والی، یہ 3 جملے ہیں۔ مولوی صاحب اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ والی مطلب بڑی نمازی ہے، پردے کی پابند ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذرا غصے والی بھی ہے، لیکن اللہ والی ہے نا، بھائی نماز کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ تو کچھ دوسری چیزیں برداشت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ نیک بیوی جس کو مل جائے۔ نمبر 2، والمسکن الواسع، لمبا چوڑا جس کا گھر ہو، مہمان خانہ بھی ہے، گاڑی رکھنے کی جگہ بھی ہے، بچے لوگوں کے لیے الگ الگ رومز بھی ہیں۔ کتنے کے پاس وہ بھی نہیں ہے؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ، محل ہے جس کے پاس۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 3، والجار الصالح، جس کا پڑوسی بھی اچھا ہو۔ اب یہاں رکیے گا، پڑوسی اچھا ہو۔ آج کل ہمارے اور آپ کے بڑے مسائل ہیں۔ اگر ہمارے گھر کا کچرا پڑوسی کے دروازے پر نہ ہو اور عائشہ کا جھگڑا حفصہ سے نہ ہو تو ناشتہ ہی ہضم نہ ہو اور کھانا ہی ہضم نہ ہو۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہنساتے رہتے ہیں۔ نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے گھر سے بیلن لے کے نکلی، بیلن روٹی بیلتے ہیں نا، لے کے نکلی اور دوسرے پڑوسی کے گھر میں گھس گئی۔ تو ان کے شوہر نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کل بھی آپ گئی تھی اور آج بھی آپ جا رہی ہیں۔ تو کہا، کل سیمی فائنل تھا، آج فائنل ہے، اس لیے بیلن لے کے جا رہی ہوں۔ تو یہ پڑوسی کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے، بڑے مسائل ہیں میرے بھائیو۔ جس کا بھی اچھا پڑوسی ہے بہت فائدے میں ہے۔ اب آخری چیز، والمرکب الحنی، جس کے پاس آرام والی سواری ہے۔ یہ آرام والی سواری بائک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ سائیکل ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ بھائی سائیکل سے اچھی تو بائک ہو گئی، اس سے اچھی گاڑی ہو گئی۔ اب کسی کے پاس اے سی والی گاڑی نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے نا بھائی، جن کے پاس اے سی والی ہے۔ اب اے سی میں بھی خاص جگہ پہ اے سی، گرمی نہیں لگنی چاہیے، بہترین ہے، جب چلے تو ہیلے ہی نہیں کہ چل رہی ہے، آرام والی۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس لیے یاد رکھیے گا،
جنتی گھر، مثالی گھر وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا گھر نصیب کر دیا ہے، بڑا خوش نصیب ہو۔ اب گھر جو بنے گا گھر والی سے بنے گا، تو میں ایک گھر والی کی مثال دوں گا، پھر اسی طرح گھر والے کی مثال دوں گا، اور بیٹے کی مثال دوں گا، بیٹی کی مثال دوں گا۔ بس یہی مثالوں کے ذریعے تو گھر تیار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدل الخلق حدیث نمبر 3322، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، اس گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے، نہیں آتے ہیں جس گھر میں کتا ہے اور جس گھر میں پکچر ہے۔ اب کتا ہے تو کیا ہوا؟ آج دیکھ لیجئے ویسٹرن کنٹریز میں مسلمان لوگوں کے یہاں بھی کتے ہیں، یعنی کتے کی اہمیت ہے لیکن انسان کی اہمیت نہیں ہے۔ کتا اگر ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا تو اس کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن انسان اگر مر گیا تو نہیں۔ اور یہ کتے کو کیوں رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کو کتا اپنے گھر پہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ شکاری کتا ہے، کھیتی باڑی کو دیکھنے کے لیے ہے، پھر سکھایا ہوا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر کے اندر شوق کے لیے کتا پالنا نہیں ہے۔ اور جس گھر کے اندر بھی کتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 2، جس گھر میں پکچر سب لگی ہوئی ہے، پکچر مطلب بالی ووڈ، ہالی ووڈ، پھر اسی طرح میرے باپ دادا یہ تھے، اس کی فوٹو دیکھیے لوگ آفسوں میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں، گھروں میں رکھا، میرے بابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے بھائیوں بابا دادا سب اچھے تھے، رحمت کے فرشتے آپ کے اس روم میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اگر رحمت کے فرشتے کو بلانا چاہتے ہیں تو جتنی پکچریں لگی ہوئی ہے سب کو نکال دیجیے۔ کھلاڑی کا کچھ لوگ رکھتے ہیں، کرکٹر کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، یہ دھونی کٹ بال تو وہ کٹ بال تو وہ بال تو یہ والی بال تو یہ فٹ بال، اس کے کھلاڑی سے یہ باسکٹ بال، سب کا رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ گھر میں بڑے بڑے فوٹوز لگا کے رکھے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ پہلی فرصت میں نکال کے بھگا دیجئے، ہٹا دیجئے سب کو۔ ایک بڑے کرکٹر نے کہا کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اپنے گھروں سے سب کو نکال کے ہٹا دیا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر مسئلہ ہی گڑبڑ نہ ہو جائے گا۔ فرشتے آپ کے گھر میں گھسنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں۔ جنتی گھر وہ ہے جس میں رحمت کے فرشتے آئیں۔ جنتی گھر کون ہے؟ سکون والا گھر کون سا ہے؟ جس گھر سے قرآن کی آواز آئے۔ آج ہمارے گھروں سے دو ہی آواز آتی ہے، یا ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی، بس تیسری آواز بند ہے۔ لا تجلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر حدیث نمبر 870۔ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ نفلی نماز، سنت، فرض تو یہاں مسجد میں آ کے پڑھنا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث میں 3 مرتبہ 7 نماز پڑھو، نفلی نماز گھر میں پڑھیے، آپ کا گھر جنت بنا رہے گا، سکون ہی سکون ہے۔ اگر گھر میں میوزک چل رہا ہے، میوزک ہے، گانے ہیں، تو فرشتے آئیں گے؟ رحمت آئے گی؟ رحمت آئے گی نہیں۔ اور موبائل فون میں ہم اور آپ دیکھتے ہی ہیں، اس لیے مولوی صاحب موبائل کو باہر نکال لیے ہیں، کان میں لگا کے ہم اور آپ سنتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، آپ کا گھر جنت بنا نہیں رہے گا۔ اچھا آپ ہی بتائیے، مرنے کے بعد جو جنت ملنے والی ہے گانا سنیے گا؟ اپنے گھروں کو اگر سکون والا بنانا چاہتے ہیں گانے کو ہٹا دیجیے، سب کو نکال۔ قرآن سے شانتی ملتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو وہاں رحمت کی برکھا برستی ہے۔ وہ گھر جنتی گھر ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھواتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھواتے ہیں مطلب ہر صبح حافظ صاحب فکس ہیں، ان کا کام ہے، روٹین بنا ہوا ہے، ہر دکان پر پھو پڑھ، اچھا پڑھیں گے حافظ صاحب اور ثواب مجھ کو مل جائے گا؟ کیا عقل ہے ہماری؟ کھاؤں گا میں، پیٹ آپ کا بھر جائے گا، کھانا میں کھاؤں گا اور پیٹ آپ کا بھرے گا۔ بھیا پڑھوں گا میں اور آپ کی طرف ٹرانسفر کیسے ہو جائے گا؟ خود پڑھیے، دکان میں بھی پڑھنا خود پڑھیے، گھر میں بھی پڑھنا خود پڑھیے، تب نہ رحمت کی برکھا برسے گی، آپ کی دکان بھی جنتی دکان ہو جائے گی۔ اور آج کل لوگوں کو دکان سے دیا جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں نا کون سی چیز دی جا رہی ہے؟
भैया लेके चले जाओ, ऊपर नीचे सब बांध लो, पूरी नेमत तुम्हारे घर पर आएगी। अगर उसके अंदर उतनी ही नेमत है तो वो अपने घर में ना लगा लेगा। लोग अपने घरों से निकलते हैं तो आप देखिएगा गाड़ी के पीछे कितने लोग को आप देखे होंगे जूता लटका लेते हैं ताकि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि गाड़ी नई आई है, जूता लगा दिए। मेरा कहना यह है कि ड्राइवर को डबल जूता लगा दीजिए। एक तो गाड़ी की सेफ्टी के लिए हो ही गया, अब दूसरा जो ड्राइवर चला रहा है उसके गले में 2 जूता लटका दीजिए ताकि उसकी ड्राइविंग सही रहे। मेरे भाइयों, ये सब तो कुछ नहीं होगा। कुरान शिफा है, शहद में भी शिफा है, तो शहद की जो बॉटल है उसको गले में लटका के घूमिए। अगर कुरान को गले में लटका के घूम रहे हैं तो शहद के अंदर भी शिफा है, उसकी बॉटली खरीद लीजिए बॉटल और गले में लटका के घूमते रहिए, शिफा है। मेरे भाइयों, पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, तभी ना कुछ फ़ायदा होगा। सिर्फ लटका लेने से फ़ायदा होगा? जन्नती घर बनाना चाहते हैं, तब्दीली लानी पड़ेगी, खुद बदलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अब आइए कैसे लोगों ने अपने आप को बदला है तो उसका फ़ायदा। घरवाली जो है उसकी डबल जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी घर के लिए डबल है क्योंकि उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। वलमरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी, सही बुखारी किताब उन्ने का हदीस नंबर 5200, कि औरत जो है वो अपने शौहर के घर और उसके बाल बच्चों के लिए जिम्मेदार है। अल्लाह ने उनको डबल जिम्मेदारी दी है, इसलिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और औरत घर की मलिका है। अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं। कितने लोग क्या करते, अम्मा का ख्याल रखते, अब्बा को भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। वो घर जन्नती है जहाँ माँ बाप की इज्जत हो रही है, ओल्ड एज होम में छोड़ के नहीं आते। अब्बा बूढ़े हो गए, ओल्ड एज होम में छोड़ दो, सरकार के हवाले छोड़ दो। वो घर जन्नती है कि जहन्नमी है? जहन्नमी घर है वो। अम्मा को छोड़ दो, जहन्नमी घर है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। खिदमत करके जन्नत बना लीजिए। और अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं। कुछ लोग बोलते हैं अब्बा को नहीं ख्याल करने का। जी नहीं भाई, अब्बा का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब अब्बा का ख्याल रखेंगे तभी तो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, वरना खुलेगा ही नहीं, क्योंकि जन्नत के दरवाज़ा अब्बा हैं। और क्या कहा जाए, वो घर जन्नती है, जुमले पर गौर कीजिएगा, वो घर जन्नती है जिस घर में अब्बा को बच्चे लोग अब्बा समझे, बच्चे लोग खुद बाप ना बन जाए। अब इसकी तशरीह करूंगा। वो घर जन्नती है जिस घर में अब्बा को गार्जियन समझा जाए, बच्चे लोग खुद गार्जियन न बने। मिसाल के तौर पर, आदमी हमेशा सीखता है, उसको कुछ नहीं आता। कैसे? छोटा बच्चा रहता है तो माँ बाप बोलते हैं तेरे को कुछ नहीं आता, बुद्धू कहीं का। अपने बच्चों को बुद्धू मत बोलिए, शैतान मत बोलिए, बेवकूफ़ मत बोलिए, उल्टी खोपड़ी का मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए। माँ बाप की दुआ भी लगती है, माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है। तो आदमी जब बच्चा रहता तो माँ बाप बोलते हैं अरे तेरे को कुछ नहीं आता, और जब शादी हो जाती तो बीवी बोलती आपको आता क्या है, कहाँ कुछ जानते हैं। और जब बच्चे लोग पैदा हो जाते तो बच्चे लोग बोलते अब्बा की खोपड़ी है ही नहीं। जिस घर के अंदर अब्बा की अहमियत न हो, गार्जियन की अहमियत न हो, वो घर जन्नती है कि जहन्नमी है। लेकिन बाप को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बाप हो तो ऐसा कैसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102, या बुनिया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा तुझे ज़बा कर रहा हूँ, बोल बेटा तेरी क्या राय है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो शादी ब्याह के मसले में, किसी और मसले में अपने बच्चों से पूछते नहीं है, हम जहाँ कर दें। ऐसा नहीं चलेगा भाई, थोपने का नहीं मशवरा। बेटी फलां जगह पे आपका रिश्ता हम तय कर रहे हैं, बेटा फलां जगह पे आपका रिश्ता तय कर रहे हैं, बेटा चलो चल के देख लो, बोल बेटा तेरी क्या राय है। जिस घर में ऐसा बाप हो वो घर जन्नती है, और जिस घर में ऐसा बाप है बोल दिया ना, दोबारा पूछने का नहीं। और जिस घर में ऐसा बाप कि जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, बीवी पहली सुई की तरह सीधी हो गई और बच्चे लोग बिल में घुस गए, अब्बा आ गए,
اب ابا آ گئے، اگر ہم اور آپ گھر جاتے ہیں اور بچے ہم سے لپٹ جاتے ہیں تو ہم سمجھ لیجئے جنتی گھر کے ابا ہیں، اور اگر ہم گھر کے اندر گئے اور بچے دبک گئے، سائلنٹ، کہیں تھوڑا کھٹ سے کچھ ہوا، اے کون ہے، اچھے ابا نہیں ہے، وہ گھر تو پورا پہاڑ بنا کر کے رکھ دیا ہے، بھائی وہ گھر کیسا ہے، میرے بھائیو بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ جب باپ ایسا ہوگا تو بیٹا کیسا ہوگا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھا آپ نے، جنتی گھر وہ ہے جہاں جنتی گھر کا سردار بھی جنتی ہے، جنتی گھر کا بیٹا بھی جنتی ہے۔ جنتی گھر تو وہ ہے کہ جس کی بیٹی شعیب کی بیٹی ہے، شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی ہے۔ جنتی گھر اگر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو شعیب علیہ السلام یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی جیسی بیٹی بنا دیجیے۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، اللہ اکبر۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 25 26 27 وہ پڑھیے، 24 پورا پڑھیے، بس ایک جملہ میں لوں گا اس سے، تمشی علی استحیاء، اس جملے پر غور کر لیجئے، ختم۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھر کو جنتی بنانا چاہتے ہیں تو بیٹی ہماری شعیب کی بیٹی جیسی ہونی چاہیے، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے تمشی علی استحیاء۔ ترجمہ، شرماتے ہوئے آئی۔ ہم اور آپ جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو معاف کیجئے گا، اللہ کی مخلوق میں ہم اور آپ کتنی کمی نکالتے ہیں۔ اس کی ناک کیسی ہے، اتنی موٹی، کیسی لگتی ہے، اتنی موٹی۔ میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہیرو لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لڑکی دیکھنے والوں نے لڑکی کو بیچاری بڑی دیندار ہے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ایسے لوگ پھر ایسی جگہ پہ پھانس گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں، پھر نکلنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بھائی گئے تھے لڑکی دیکھنے، بولے ہاں گئے تو تھے، جمی کی نہیں، کیا دیکھے بھائی؟ شادی سے پہلے صورت دیکھتے ہیں اور شادی کے بعد سیرت دیکھتے ہیں۔ تشریح کرنے دیجیے، شادی سے پہلے صورت دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، اور شادی کے بعد سیرت دیکھتے ہیں۔ سیرت دیکھنے کا مطلب صبح سب سے پہلے اٹھ جائے، چائے حاضر کر دے، گھر کا پورا کام کرے۔ ارے آپ نے جب صورت سے شادی کی ہے تو سیرت کہاں ملے گی؟ شادی کے بعد اکثر لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں سمجھے، میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو۔ شادی سے پہلے صورت دیکھتے ہیں اور شادی کے بعد سیرت دیکھتے ہیں۔ قرآن نے کہیں پر یہ ذکر نہیں کیا ہے صورت کے بارے میں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ناک اونچی ہو، چہرہ گول ہو، رنگ وائٹ ہو، ایک دم کھول کے میں بولتا ہوں، قرآن نے ایک ہی نقشہ کھینچ دیا، تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ جس عورت کے اندر شرم و حیا ہے اس نے بہت بڑا زیور اپنے لیے پا لیا ہے، اس سے اچھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی میرے بھائیو۔ اور جس گھر میں ایسی بیٹی موجود ہے اس گھر کو کون سا گھر کہا جاتا ہے؟ کون سا گھر ہے وہ؟ جنتی گھر۔ بیٹی ہو تو ایسی، کیسی بیٹی ہو تو ایسی جن کے یہاں حجاب بھی ہے، جن کے یہاں نقاب بھی ہے۔ بہن ہو تو ایسی، کیسی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی۔ سنن نسائی کتاب النکاح، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأة مسلمہ۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی 3341۔ ابو طلحہ اسلام قبول نہیں کیے ہو تم، میں مسلمان عورت ہوں، میرا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام قبول کر لیجئے، وہی مہر۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیے، اس کے بعد نکاح ہوا۔ میرا یہ کہنا آپ کا گھر جنتی بنانا ہے تو آپ نے خود جنتی بننا، آپ کی بیوی جنتی بننا، آپ کے بیٹے جنتی بنے، آپ کی بیٹی جنتی بنے۔ جب جنتی والا کام ہوگا تب نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ کیا کہا جائے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آج اپنے یہاں کہیں کہیں پر پردہ دکھاوٹی پردہ ہے۔ کیسے؟ آج کل اپنے یہاں پردہ دکھاوٹی پردہ ہے۔ آج کل اپنے یہاں نماز کی پابندی دکھاوٹی پابندی ہے، کہیں کہیں کی بات کر رہا ہوں۔
ابا اگر موجود ہیں تو سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پردے میں بھی ہیں، ابا جہاں غائب نماز غائب۔ اس کا مطلب اللہ کے ڈر سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے گھر سے برقعے میں نکلی ہے اور وہ اونچے گھرانے کی مانی جاتی ہے، ٹرین میں جب سفر کرتی ہے تو پورا برقع نکال دیتی ہے، دوبارہ جب اپنے گاؤں آتی ہے تو لمبا گھونگھٹ تان دیتی ہے، فلانے کی بیوی ہے۔ ارے یہ کیسا نقاب ہے، یہ کیسا حجاب ہے؟ واتقین اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے ڈرتی رہو۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 55، اللہ سے ڈرتی رہو۔ تو اللہ سے ڈر والا جو پردہ ہوگا وہ پردہ ہر جگہ ہوگا، چاہے شوہر دیکھے، بیٹا دیکھے، بھائی دیکھے، ہر جگہ ہوگا، یا نہ دیکھے ہر جگہ ہوگا۔ نماز کے لیے کوئی اٹھائے نہ اٹھائے ہر جگہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف بوڑھی ہو جائیں گی تبھی نماز پڑھنا، جوانی میں نماز نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4750۔ یہ حدیث شاید میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے پہلی مرتبہ، اللہ اکبر۔ میں نے بھی جب چیک کیا تو لگا ارے ایسا بھی ہے کیا؟ جی ہاں، فخمرت وجہی بجلباب، ایک دم کٹ ٹو کٹ لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کیا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں پیچھے رہ گئی، وہ ہار ڈھونڈ رہی تھی غزوۃ رقاق کے اندر۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کام یہ تھا کہ جو چیز چھوٹ جائے اس کو لے کر آنا ہے۔ اسی مناسبت سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے الزام لگا دیا تھا کہ یہ پیچھے کیوں رہ گئی۔ تو جب پیچھے رہ گئی تو ہار ڈھونڈنے نکلی تو لوگ لے گئے ان کی اونٹنی کو، دیکھے بھی نہیں، چیک نہیں کیے، لیکن وہ اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہیں پر ہار گرا ہوا تھا، ان کا مل گیا۔ تب اونٹنی تو چلی گئی، لوگ سب چلے گئے، وہ وہیں پر رہی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چیک کرتے ہوئے آئے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا پڑھا۔ ایسا نہیں کہ صرف انا للہ مردے کے وقت پڑھتے ہیں، جب کوئی پریشانی چیز ہو جائے اسے وہ بھی پڑھنے کا ہے۔ وہ خود کہتی ہے کہ جب میں نے صفوان بن معطل کو دیکھا تو اپنے چہرے کو گھونگھٹ سے چھپا لیا۔ اب ایسا بتائیے جب چہرے کو چھپا لیا، پورا کٹ ٹو کٹ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو چہرے کو کھول کے دکھانا، اب آگے مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے زندہ آدمی کے لیے، مردہ آدمی سے بھی وہ پردہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ مولوی صاحب یہ کون سی حدیث آپ سناتے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ مردہ سے بھی پردہ وہ کرتی تھی۔ کیسے؟ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 202 حدیث نمبر 25660 25660 فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر میں دفن کر دیے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دفن ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبی میں دفن ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، وہ تو اپنے گھر میں دفن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے بادشاہ نے اس کو ملا دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ابا سے تو پردے کا چھوٹ ہے، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، یہ جب اپنے گھر میں جاتی تھی تو اپنے چہرے کو پورا پردہ کر لیتی تھی۔ کیوں؟ حیاء من عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے۔ بھلا بتائیے ایسی عورت کوئی ہے ابھی دنیا میں؟ آج عمل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ عمل کریں گے تو، لیکن اللہ والی بنیں گے تب نا۔ حاجرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3364، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ والی، جس گھر کے اندر اللہ والی ہے وہ گھر جنتی گھر بنا ہوا ہے۔ عشاء کے بعد فوراً سو جائیے۔ جنتی گھر وہ ہے کہ وہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد ہی کھا لیجیے۔ اب اگر کچھ بات کروں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے یہاں رات تو 12 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح ان کی دن کے 12 بجے ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے؟ عشاء سے پہلے سونا منع اور عشاء کے بعد بات منع۔ ہاں ٹھیک ہے، کام کی بات کر سکتے، کام کی بات جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند، بڑے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات بھر سونا بند۔ غلط بولا؟ اب بولے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں،
چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند، بڑے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو سونا بند۔ اللہ کی قسم قرآن سے اگر ہم اور آپ موبائل کی طرح چھپک جائیں دنیا ہی میں مسئلہ حل ہو جائے ہمارے، ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 568، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنے سے بالکل ختم ناپسند کرتے تھے۔ میرے بھائیو پریکٹس کیجئے، پریکٹس کیجئے، آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی، دیکھیے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے۔ دن میں آپ ریلیکس سو لیجئے لیکن نیند پوری نہیں ہوتی، پریکٹس کر کے دیکھیے، ایک دو دن پریشانی ہوگی، اور اگر آپ ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں گے اور فجر کے بعد دکان کھول دیں گے، ایک دو مہینے کے بعد مجھے فون کیجیے گا، اب رات میں جلدی سونے کا، فجر کے بعد کام پہ لگ جانے کا۔ آپ ایک دو مہینے میں مجھے بتائیں گے کہ مولوی صاحب میں نے حدیث پر عمل شروع کر دیا اور برکت برسنا شروع ہو گئی، یہ حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں، گارنٹی ہے ایڈم، گارنٹی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گارنٹی سے کم کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو ہمارا کیا بولتے ہیں مولوی صاحب صبح کے وقت برکت تو ہے، میٹھی جو نیند آتی ہے، ہمارا پریکٹس نہیں کر سکتے؟ ہے مشکل لیکن آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں، صخر کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے صبح صبح میں تجارت کے لیے چلا جاتا ہوں، اور وہ خود کہتے ہیں صخر کہ میں سب سے بڑا مالدار ہو گیا۔ ایک جگہ میں نے یہ حدیث سنائی تو ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مولوی صاحب کل سے میں اس حدیث پر عمل کروں گا۔ میں بولا کہ 2 مہینے کے بعد رزلٹ بتائیے گا کہ آپ بھی صخر کی طرح کچھ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس گھر کے اندر رات لیٹ سویا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا میرے بھائیو، سکون ہی ختم ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو جنتی گھر بنائیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ ہم سب کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب پریشان ہیں ہماری پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے، جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیے، حلال کھلائیے گا تو فائدہ رہے گا۔ ایک حدیث پڑھ کر رخصت ہوں گا، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1491، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا مال کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، اللہ توبہ ارے یہ کیا کھا رہے ہو؟ اما شاء ان لا ناکل الصدقہ، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے، تو اپنے بچے کے منہ میں حلال ڈالیے، فائدہ رہے گا۔ اگر حرام کا ڈالتے رہیے گا، غذا حرام کی جائے گی تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر وہ ہمت سے بات نہیں کر سکے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، پریشانی بڑھ جائے گی۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔